سرزمین کوفہ جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہو سے سرخ ہو گئی، اور یہ پہلی شہادت ہے اس مارکہ حق و باطل کی۔ آغاز ہو گیا کربلا کا۔ ابھی یہ سرزمین جو امام مسلم کے لہو سے سرخ ہوئی ہے، یہ سرخی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ابن زیاد بدکار و مکار نے ایک اعلان کروا دیا۔ اس کا منادی ندا کر رہا تھا، اعلان کر رہا تھا کہ جناب مسلم جب آئے تھے تو ان کے ساتھ میں ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے تھے، لہٰذا وہ دونوں بچے جس کے گھر میں بھی ہوں وہ لا کر ابن زیاد کے پاس میں پیش کر دے، ان بچوں کو ابن زیاد کے دربار میں لا کر پیش کر دے، اس لیے کہ اگر ابن زیاد کے دربار میں ان بچوں کو دے دیا تو ابن زیاد انعام و اکرام سے نوازے گا، اور اگر ایسا نہیں کیا، ان بچوں کو اگر کسی نے اپنے گھر میں پناہ دی تو ابن زیاد اس کو بھی سزا دے گا، اس کو بھی ابن زیاد قتل کر دے گا۔ کوفہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی، اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے جناب حضرت قاضی شریح صاحب کے مکان پر تھے، ان کے گھر میں تھے۔ ابھی تو ان بچوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں۔ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا تھا، محاصرہ کیا تھا، تب جناب قاضی شریح صاحب کو وہ بچے سونپ دیے تھے، اور وہ بچے قاضی شریح صاحب کے یہاں پر تھے۔ بچے جانتے بھی نہیں تھے، بے خبر تھے کہ ہم یتیم ہو گئے، ہمارے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب ابن زیاد کا اعلان ہوا تو قاضی صاحب کو فکر ہو گئی، اور وہ جانتے تھے کہ ابن زیاد نہایت ظالم ہے، سفاک ہے، اگر میں بچوں کو اس کے دربار میں پیش کر دوں گا تو وہ ان بچوں کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرے گا، اور میری دنیا آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ وہ میرے آقا کے خاندان سے محبت کرنے والے تھے، میرے مصطفیٰ کریم کی محبت اور مصطفیٰ کے آل و اصحاب کی محبت سے ان کا سینہ مزین تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، یہ دو بچے امام مسلم کے ہمارے یہاں ہیں، اور کوفہ کے حالات ایسے نہیں کہ ان بچوں کو اب یہاں پر اور رکھا جائے، لہٰذا ایسا کرو، ایک قافلہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے جانب مدینہ، ان بچوں کو آج رات کے سناٹے میں ان بچوں کو اس قافلے کے ساتھ ملا دو، اور اہل قافلہ سے کہنا ان بچوں کو خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچا دے، ان کا خیال رکھے، یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ بیٹے سے کہا، پھر بچوں کو بلایا، پیار کیا۔ قاضی شریح صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو ہے، بچوں کو پیار کر رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں۔ بچوں نے دیکھا، حیران ہے۔ بڑے بیٹے نے کہا، قاضی صاحب معاملہ کیا ہے؟ اس طرح کی ہمدردی، اس طرح کا پیار تو ہمارے یہاں ان بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اتنا سنا تو قاضی صاحب اور زیادہ روئے اور کہنے لگے، اے میرے بیٹے، تم نے صحیح سمجھا ہے، اس لیے کہ تم بھی اب یتیم ہو چکے ہو، تمہارے سر سے بھی تمہارے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا وقت آ گیا تھا۔ وہ نونہال جب اس خبر کو سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، دل گھبرا اٹھتا ہے، آنکھوں میں آنسو، رونے لگے بچے۔ قاضی شریح صاحب نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، کہا، بیٹا اب تم کو میں
یہاں سے قافلے کے ساتھ روانہ کروں گا، میرا بیٹا تمہیں قافلے میں شامل کر دے گا، تم رات کی تنہائی میں کوفہ سے نکل جانا، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ نہایت ہی بدکار اور بد عہد ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، غدار ہیں، تمہارے والد کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اور ابن زیاد بڑا ظالم ہے، میں نہیں چاہتا کہ ابن زیاد تم ابن زیاد کے ہاتھ میں آؤ، اسی لیے تم کو میں آج رات اس قافلے کے ساتھ مدینے کی جانب روانہ کر دوں گا، میرا بیٹا تمہیں قافلے کے پاس چھوڑ کے آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات کا سناٹا پھیلا، قاضی شریح صاحب کے بیٹے نے ان بچوں کو اپنے ساتھ لیا، رات کے سناٹے میں نکلا قافلے والوں کے پاس، اس قافلے کو جب تلاش کیا پتہ لگا کہ قافلہ تو پہلے ہی نکل چکا ہے، جب پتہ لگا قافلہ نکل گیا تو بچوں کو لے کر پیدل چلنے لگے اسی راہ پر، جب تھوڑی دور چلے تو سامنے گرد اڑتی نظر آئی، قافلے کی گرد جب دکھائی دی تو اس لڑکے نے، قاضی شریح کے لڑکے نے کہا تھا، اے بچوں وہ جو گرد دکھائی دے رہی ہے تم اس گرد کے قریب چلے جاؤ، وہاں قافلہ ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جانا اور تم مدینہ چلے جانا، اور جب مدینہ جانا تو میرے والد نے کہا ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ہمارا درود و سلام، ہمارا خراج عقیدت پیش کر دینا۔ اللہ اکبر، میں جاتا ہوں، تم اپنی منزل کی طرف بڑھو۔ بچے چل پڑے آگے، یہ واپس آ گیا، یہ بچے تیزی سے رات بھر چلتے رہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد میں وہ گرد غائب ہو گئی اور وہ قافلہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اب دونوں بچے بے بسی کے عالم میں ہیں، دونوں بچے غریب الوطن ہیں، ایسے عالم میں ہیں، اللہ اکبر، کہاں جائیں کدھر جائیں کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ کوفہ جس کوفے کے اندر استقبال کیا گیا تھا، خیر مقدم کیا تھا جناب مسلم بن عقیل کا، اسی کوفہ میں امام مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، اسی کوفہ میں آج ان کے نونہالوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، یہی کوفہ آج ان کے نونہالوں کا دشمن بن چکا ہے۔ مال و دولت کے لالچ میں لوگ مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ آئیں گے تو ہم لے جا کر ابن زیاد کو دیں گے، ہمیں انعام و اکرام ملے گا۔ ابھی یہ بچے رات کے سناٹے میں آگے بڑھ رہے تھے کہ انہیں کسی ظالم نے پکڑ لیا اور پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اللہ اکبر، ابن زیاد کے پاس جب بچے پہنچے تو ابن زیاد نے بچوں کو قید کروا دیا، اور یہ کہا ابن زیاد نے کہ جب تک یزید کا حکم ان بچوں کے بارے میں نہیں آ جاتا تب تک یہ بچے قید رہیں گے۔ جیل کا دروغہ مشکور نام تھا اس کا، وہ عاشق اہل بیت تھا، اس نے عہد کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ابن زیاد کے ہاتھوں سے ان بچوں کو بچانا ہے، انہیں آزاد کرنا ہے۔ رات کے سناٹے میں مشکور نے ان دونوں بچوں کو قید خانے سے نکالا، اپنی ایک انگوٹھی دی اور ان بچوں کو روانہ کر دیا، قادسیہ کی راہ پر ڈال دیا، کہا تم قادسیہ چلے جاؤ، وہاں کے کوتوال سے ملنا، میری انگوٹھی دکھانا، وہ سمجھ جائیں گے، ان سے کہنا وہ تمہیں حفاظت کے ساتھ میں مدینہ پہنچا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مشکور نے بچوں کو روانہ کر دیا، بچے چلے قادسیہ کی راہ پر بڑھ رہے تھے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور، قدرت کی منشا کچھ اور، ساری رات چلے، راستہ بھٹک گئے، ساری رات چلنے کے بعد بھی وہیں پر رہے جہاں سے اپنا سفر شروع کیا تھا، جہاں سے چلنا شروع کیا تھا۔ جب اجالا پھیلا تو انہوں نے دیکھا ایک پانی کا چشمہ ہے اور اس کے برابر میں ایک کھوکھلا درخت ہے، تو اس درخت میں دونوں بچے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اس چشمے سے ایک کنیز، ایک لونڈی پانی بھرنے کے لیے آئی تو پانی کے اندر ان بچوں کا عکس نظر آیا، اس نے دیکھا دو پیارے بچے، خوبصورت حسین و جمیل بچے بیٹھے ہیں، کہا تم کون ہو اور یہاں کس لیے ہو؟ کہنے لگے ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں، ہمارے باپ کے ساتھ غداری ہوئی، ان کو شہید کر دیا گیا، آج ہم بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ہیں۔ اس نے جب اتنا سنا تو کہنے لگی بچوں گھبراؤ نہیں، میں جس کی کنیز ہوں، جس کی باندی ہوں، وہ میری مالکہ اہل بیت سے محبت کرتی ہے،
میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتی ہوں، یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہمدردی کرے گی۔ اتنا کہہ کر وہ کنیز ان بچوں کو اپنی مالکہ کے پاس لے گئی۔ جب بتایا کہ یہ فرزندان مسلم بن عقیل ہیں، یہ نونہال مسلم بن عقیل کے ہیں، تو اس نے بڑا پیار کیا، سجایا سنوارا، کمرے خاص میں ان کو رکھا، کھلایا پلایا، اللہ اکبر، پیار کیا۔ میرے عزیزو غور کرو، یہ بچے اسی کے یہاں تھے۔ بڑی خوش ہو رہی تھی وہ عورت کہ میرے پاس میں خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، ان کی خدمت کا مجھے موقع ملا ہے۔ لیکن خوف یہ تھا کہ اس کا جو شوہر حارث تھا، کہیں اس کو خبر نہ ہو جائے، کہیں اس کو پتہ نہ لگ جائے۔ اس نے اپنی اس باندی سے، اس کنیز سے کہا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو، میرے شوہر کو خبر نہ ہو جائے۔ اور اس خوشی میں، ان بچوں کو لانے کی خوشی میں، اس کنیز کو، اس باندی کو اس نے آزاد کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، ان بچوں کو کھلا پلا کر سلا دیا۔ رات کا سناٹا، شام کو تھکا ہارا رات میں جب اس کا شوہر حارث آیا تو اس نے کہا آج پورا دن کہاں رہے، آج اتنے تھکے ہوئے کیوں ہو؟ کہنے لگا میں مسلم بن عقیل کے بچوں کی تلاش کر رہا تھا، سارا دن ان بچوں کی تلاش میں نکل گیا، اس لیے کہ اگر وہ بچے میرے ہاتھ آ جائیں گے تو مجھے انعام و اکرام ملے گا، مال و دولت سے ابن زیاد مجھے نوازے گا۔ اور میں پورے دن ان بچوں کو تلاش کرتا رہا، میرا گھوڑا بھی مر گیا، پیدل میں نے ان بچوں کو تلاش کیا ہے، میں بہت تھک گیا ہوں، میرا جسم جو ہے تھکن سے چکنا چور ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی کیسی باتیں کرتے ہو تم، اللہ و رسول کی ناراضی کیوں مول لے رہے ہو؟ تم کیوں خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے پیچھے پڑے ہو؟ تم کیوں مسلم بن عقیل کے فرزندوں کے پیچھے پڑے ہو؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ اس نے کہا تو خاموش ہو جا، تو ان باتوں سے باخبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کھلایا پلایا شوہر کو۔ جب شوہر سو گیا، ادھر دونوں بچے ادھر سو رہے ہیں، ادھر اس کا شوہر بھی سو رہا ہے اور یہ گھبرائی ہوئی ہے کہ اللہ فضل فرمائے، رحم فرمائے۔ میرے عزیزو، رات کے سناٹے میں دونوں بچے سوئے ہوئے تھے کہ خواب دیکھنے لگے۔ خواب دیکھا، کیا دیکھا کہ خواب میں جناب مسلم بن عقیل اپنے والد کی زیارت کی، مولا علی کی زیارت کی۔ مولا علی جناب مسلم بن عقیل سے کہہ رہے ہیں اے مسلم، تم اکیلے آ گئے، اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لائے۔ جب یہ خواب دیکھا بچے بیدار ہوئے، بڑا بھائی بیدار ہوا، گھبرانے لگا، رونے لگا، چھوٹا بھی بیدار ہوا، کہنے لگا بھائی کیا ہوا؟ بڑے نے کہا میں نے خواب میں والد صاحب کو، اپنے بابا جان کو دیکھا ہے۔ چھوٹے نے کہا بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اب دونوں بچے گلے مل کے رونے لگے۔ اللہ اللہ، کیسا عجیب منظر ہے، دونوں بچے، دونوں بھائی ایک دوسرے کو گلے لگا کر رو رہے ہیں۔ جب حارث کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آئی تو وہ بیدار ہو گیا، اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بچے ہمارے گھر میں کون ہیں؟ اللہ اللہ، اس نے پہلے تو چھپایا اور اس نے منع کیا، جانے سے روکا، لیکن وہ حارث نہیں مانا، آگے بڑھا، کمرے کا دروازہ کھولا، دیکھا تو جناب مسلم بن عقیل کے دونوں بچے موجود ہیں۔ کہنے لگا میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا اور تم میرے گھر میں ہی مہمان بنے بیٹھے ہو۔ اس ظالم نے ان دونوں بچوں کے بال پکڑ کے کھینچے، ان کے چہروں پر تماچے مارنے لگا۔ ان بچوں پر ذرا ترس نہ آیا اس ظالم کو۔ اس کی بیوی روتی رہی، اس کو روکتی رہی، مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی، بچوں کے بال پکڑ کر کھینچتا، ان کے چہرے پہ تماچے مارتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر دونوں بچوں کو پکڑ کر لے کر گیا، اللہ اللہ، دریا کے کنارے پر پہنچا اور تلوار نکالی سر قلم کرنے کے لیے۔ بڑے نے کہا تھا پہلے مجھے قتل کرنا، پہلے میرا سر قلم کرنا۔ چھوٹا کہنے لگا نہیں، پہلے مجھے قتل کرنا، پہلے مجھے شہید کرنا، پہلے میرا سر قلم کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس ظالم کو ذرا بھی رحم نہ آیا، اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دریا کے کنارے پر اپنی تلوار کے وار سے شہید کر دیا۔ دونوں کے سر کپڑے میں باندھ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر بچوں کے
سر رکھے اس ظالم نے۔ ابن زیاد نے کہا تھا کیا لایا ہے؟ کہنے لگا میں مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، جب دیکھا تو مسلم بن عقیل کے بچوں کے ان نونہالوں کے سر تھے کٹے ہوئے۔ ابن زیاد نے کہا ان کے چہروں پہ اتنا خون کیسے ہے؟ کہنے لگا میں نے ان کے چہروں پہ تماچے مارے تھے، میں نے ان کے چہروں پہ تھپڑ لگائے تھے۔ اللہ اکبر، بچوں کے سر کے بال ٹوٹ رہے تھے، اکھڑ رہے تھے، جھڑ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا ابن زیاد کہ ان کے سر کے بال کیوں جھڑ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں نے ان کے سر کے بالوں کو پکڑ کر انہیں گھسیٹا تھا دروازے تک۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ آج تک ان بچوں کی شہادت پر روتی ہے۔ اے میرے عزیزو، ہر محب اہل بیت کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہر عاشق رسول، عاشق اہل بیت ان بچوں کی داستان کو سن کر تڑپ جاتا ہے کہ ان بچوں پر کیسا ظلم کیا گیا۔ ارے ایسا تو کوئی بڑے سے بڑا ظالم و جابر بھی نہیں کرتا کہ کسی کے بچوں کو اس طرح سے قتل کرتا ہو۔ ہائے کیا ہوا ان بچوں کے ساتھ میں؟ غریب الوطن تھے، پردیس میں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب مسلم بن عقیل کے بعد میں ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔